کلاس ڈفرینس کو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. غریب آدمی خود غریب نہیں پیدا ہوتا, اس کو ہم کلاس ڈفرینس کے تحت اس کو غریب بنا دیتے ہیں. اچھا 100 اسپتال ہے کراچی میں خیراتی؟ جی, اچھا صرف 28 تو میمنوں کے ہیں. تو جب مجھے اپرچونٹی ملی 2002 میں, گورنمنٹ ایک ہاسپٹل بیچ رہی تھی سندھ گورنمنٹ, اور وہ ہم نے خریدی 15 آدمیوں نے مل کر. وی ول پرووائڈ ہیلتھ سروسز ارسپیکٹو آف کاسٹ, کریڈ, کلر, ریلیجن اینڈ ایبلٹی ٹو پے. اور ہم نے فلی ایئر کنڈیشن, سیلف پاور جنریشن, کو جنریشن کے ساتھ ایک ہاسپٹل بنایا جس کے اندر ٹاپ آف دا لائن اکوپمنٹ ہم نے لگایا. امریکن اور یورپین نی امپورٹ کیے. آج ہم 1500 سے زیادہ وہ سرجریز کر چکے ہیں پچھلے 2.5 سال میں, وچ از ورلڈ ریکارڈ. خواتین و حضرات, آفتاب رضوی ٹاکس میں ایک نیا پوڈ کاسٹ. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے ساتھ آرٹسٹ, فنون لطیفہ کے لوگ, انور مقصود, مظہر عباس, اس قسم کے لوگ آتے ہیں. ابھی مراد علی شاہ صاحب کو بھی میں نے انٹرویو کیا. میں آج ایک ایسی شخصیت سے آپ کو متعارف کرا رہا ہوں جو کہ بظاہر اتنی پبلک فیگر نہیں ہے, لیکن جو وہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں وہ ایسا ہے کہ ان کو ایک بہت بڑا پبلک فیگر ہونا چاہیے تھا, ان کو پورے پاکستان میں مشہور ہونا چاہیے تھا. پاکستان میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کہ مفت علاج کر رہے ہیں, فری علاج کر رہے ہیں لوگوں کا. انڈس اسپتال ہے, شوکت خانم ہے, ادیب رضوی صاحب ہے. اسی میں ایک صاحب ایسے نکلے جنہوں نے آج سے چند سال پہلے, تفصیل وہ خود بتائیں گے, ایک میمن ہاسپٹل شروع کیا صفورہ گوٹ گلشن اقبال میں یا گلستان جوہر میں, اور اس کو انہوں نے ایک ایسا بہترین اسپتال میں منتقل کر دیا, یا بہترین اسپتال اس کو بنا دیا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک آدمی کے انڈیویجول ایفرٹ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو آج اس کے جو ٹرسٹی ہیں اعجاز سایہ صاحب, وہ میرے مہمان ہیں. اعجاز سایہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان میں تو آپ ہاتھ آتے نہیں ہیں, شکر ہے کہ ٹورنٹو آئے میں کہ میرے ہاتھ آ گئے ہو تم. ناظرین, ایسا ہے کہ اعجاز سایہ صاحب بڑے آدمی ہیں, پیسے والے آدمی ہیں, دل والے آدمی ہیں, لیکن یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بڑا بھائی جو ہے یاسین سایہ, وہ میرا کلاس فیلو انجینئرنگ میں. ہم لوگ نہ صرف یہ کہ 4 سال ساتھ پڑھے ہیں, بلکہ ہم لوگ ایک کور گروپ کے بھی تھے. تو میرا ان سے اتنا پرانا رشتہ ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ یہ جب اسٹوڈنٹ تھے, کالج میں پڑھتے تھے, جب سے میں ان کو جانتا ہوں. تو اعجاز سے جو گفتگو ہوگی وہ اسپتال کے حوالے سے بھی ہوگی اور ذاتی زندگی کے حوالے سے ہوتی رہے گی. اعجاز, پہلے آپ بتائیں کہ یہ آپ کے ذہن میں خیال کیسے آیا کہ ایک اس قسم کا کوئی ادارہ کھولا جائے؟ دیکھیں, میں کراچی میں 1987 سے ایک بنس روڈ پہ میمن ہاسپٹل ہے. کہاں پہ؟ اسپینسر روڈ پہ؟ بنس روڈ پہ, بنس روڈ پہ, اردو بازار کے پاس. ٹھیک ہے. تو اس کا مجھے پریزیڈنٹ بنا میں اس کا 87 میں. 87 میں, ٹھیک ہے. اور اس کو ہم نے نئے سرے سے بنایا اس اسپتال کو, اور وہاں بہت اچھا کام ہو رہا تھا. لیکن ایک چیز مجھے ہمیشہ بادر کرتی تھی کہ ہم کلاس ڈفرینس کو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. کہ یہ ہسپتال میں میرا ڈرائیور کا علاج ہوگا, میں آغا خان میں جاؤں گا, میں لنڈن چلا جاؤں گا. اچھا. تو غریب آدمی خود غریب نہیں پیدا ہوتا, اس کو ہم کلاس ڈفرینس کے تحت اس کو غریب بنا دیتے ہیں. یعنی آپ کی سوچ اس کو غریب بناتی ہے؟ ہماری سوچ میں, کیونکہ ہماری پہلے سے ہمارے پاس یہ چیزیں ہمیں پڑھائی گئی ہیں کہ یہ سردار ہے, یہ اس کا زمیندار ہے, یہ اس کا حاری ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے برسوں سے. تو کلاس ڈفرینس مجھے ہمیشہ بادر کرتا تھا. حالانکہ آپ خود ایلیٹ کلاس کے ہیں. میں خود ایلیٹ کلاس کا تھا, میں خود پہلے یہی پریکٹس کرتا تھا, لیکن مجھے ہمیشہ بیک آف مائی مائنڈ آلویز یوز ٹو بادر می. اوہ گڈ. تو جب مجھے اپرچونٹی ملی 2002 میں, گورنمنٹ ایک ہاسپٹل بیچ رہی تھی سندھ گورنمنٹ, اور وہ ہم نے خریدی 15 آدمیوں نے مل کر. اچھا, یہ سندھ گورنمنٹ کا اسپتال تھا یہ پہلے؟ ہاں, اس کی سٹوری یہ ہے کہ وہ پورا بنا نہیں تھا, ادھورا بنا ہوا تھا. اچھا پھر جب ہم لوگوں نے خریدا تو ہم سمجھے شاید بہت اچھا ہمیں مل گیا, لیکن پتہ چلا کہ وہ جی اتنا بری حالت میں تھا, اور ہم نے اس کو پورا اسکریپ کرنا پڑ گیا. اوہ. پھر ہم نے اس اسپتال کو بنایا. 2010 میں ہم نے اسپتال شروع کیا. تو جب ہم نے بنایا تو ہم نے ایک ویژن مشن بنایا کہ وی ول پرووائڈ ہیلتھ سروسز ارسپیکٹو آف کاسٹ, کریڈ, کلر, ریلیجن اینڈ ایبلٹی ٹو پے.
ओके, ये हमारा ये 5 स्लोगन है 7 आपका ये। वर्ड है, ये इसके पीछे हमारा सारा बिलीफ था। ठीक है, तो हमने कहा कि नहीं, हम एक ऐसी फैसिलिटी बनाएंगे जो 7 स्टार फैसिलिटी होगी, अच्छा, और हमने ये अस्पताल को और सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट लगा हुआ होगा, और जिसको कहते हैं ना कि टॉप ऑफ द लाइन। ठीक है, हमने अभी फिलहाल ही आर्किटेक्ट को रखा और ये हमने प्रोजेक्ट को शुरू किया। प्रोजेक्ट बनाने में हमें 6 साल लग गए, और हमने फुली एयर कंडीशन सेल्फ पावर जनरेशन को जनरेशन के साथ एक हॉस्पिटल बनाया, जिसके अंदर टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट हमने लगाया, और हमने शुरू किया 2010 में, और 2023 तक हम 182 बेड्स थे हमारे पास, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड in December we will be the second largest NPO hospital in Karachi with 550 beds, with 14 most modern operation theaters, 75 critical beds, ICU beds. you have 550 बेड्स हॉस्पिटल? This December में will be completed. अच्छा, और हमने जो इलाज का तरीक़ेकार ये रखा कि एक गरीब आदमी आएगा तो उसको भी वही डॉक्टर देखेगा, वही इलाज होगा, सब कुछ होगा जो एक पेड आदमी के लिए होगा। ठीक है, और एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बनाया। इदारा के अगर साल के एंड में कोई अगर प्रॉफिट हो भी जाता है तो खुद ब खुद उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चैरिटी करना है। अच्छा मैं यहाँ रोकूंगा। आपने कहा कि 15 लोगों ने मिलकर शुरू किया, तो आपने इनिशियल क्या पैसे डाले इसमें? हम सब लोगों ने, हर एक आदमी ने यह तय किया कि वो 10-10 मिलियन का डोनेशन जमा करके ले आएगा, 1 करोड़ रुपए। 1-1 करोड़। ठीक है, और लेकिन ये प्रोजेक्ट में अभी तक हम 8 अरब रुपए लगा चुके हैं। ओह अच्छा, और इस तरह 15 लोगों के बाद आज हमारे 199 ट्रस्टीज हैं जिन्होंने सब ने डोनेट किया है। डोनेट किया है। अच्छा, इसके अलावा हमारे कॉरपोरेट डोनर्स हैं, बैंक्स हैं, रोटरी है, रोटरी ने हमें $1 मिलियन दिया, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने हमें काफ़ी अच्छे पैसे दिए, क्योंकि हमने बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर हमने डिलीवर किया। ठीक है, और डिलीवर इस तरह किया कि खैराती अस्पताल कराची में 100 के करीब है। अच्छा 100 अस्पताल है कराची में खैराती? जी, अच्छा, सिर्फ 28 तो मेमनों के हैं, ओह वाह, छोटे बड़े मिला के। लेकिन मैं बड़ा मेथोडिकल आदमी हूँ, नंबर की गेम खेलता हूँ हमेशा मैं। तो मुझे हमेशा बॉदर होता था कि मैं भी सबको पैसे देता था, सब कुछ करते थे हम लोग, तो कभी ये नहीं पता लगता था कि यार जो हमने पैसे दिए उसका हुआ क्या। तो इसका कोई मेजर नहीं था। सब कहते थे जी मैंने 2 लाख पेशेंट देखे, मैंने 5 लाख पेशेंट देखे, हुआ क्या एंड में। तो एक दिन बैठे बैठे मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार इसको फोकस किया जाए। तो वी स्टार्टेड विद अ बैनर कॉल फोकस चैरिटी। फोकस चैरिटी, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले हमने पहला सब्जेक्ट लिया कि हम लोगों की नी और हिप सर्जरीज करके देंगे वो फ्री। तो अल्लाह का शुक्र है रमज़ान का महीना था, उसमें शुरू किया, और हमने टॉप ऑफ द लाइन जॉनसन्स, स्मिथ एंड नेव्यू, जिमर के अमेरिकन और यूरोपियन नी इंपोर्ट किए, खरीदे हमने, और सारे डॉक्टरों को बाहर से बुलाया फ्री सर्विसेज के लिए। और आज हम 1500 से ज़्यादा वो सर्जरीज कर चुके हैं पिछले 2.5 साल में। अच्छा, विच इज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड फ्री। ठीक है। अच्छा यहाँ मैं 1 मिनट रोकूंगा। आपने बोला कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या फर्क होता है? देखिए हमने फर्गूसन को हायर किया, हमने कहा हमारी हर सर्विसेज की हमें कॉस्टिंग करके दो। ठीक है, उन्होंने हमें हर सर्विसेज की हमें कॉस्टिंग करके दी। हमने कहा कि हमारी कॉस्ट अगर 1 लाख रुपए है तो हम 1,05,000 रुपये चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये है नॉट फॉर प्रॉफिट। नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरह हमारी जो सर्विसेज की कॉस्ट थी वो कराची में एक आदमी जो सफ़ेद कॉलर है, जो ज़कात का मुस्तहिक नहीं है, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट हॉस्पिटल, उसके लिए हमने अफोर्डेबिलिटी क्रिएट कर दी। ठीक है, अगर देखा जाए तो कराची 5,000 जो ऊपर आए उससे नहीं,
ہماری تو کاسٹ پہ ہم نے کام کیا نا. لوگ تو کاسٹ پہ کام نہیں کرتے. صحیح ہے, لوگ تو پروفٹ بھی لیتے ہیں. لاکھ روپے کی اگر کاسٹ ہے تو کوئی 2 لاکھ روپے میں کام کرتا ہے, کوئی 3 لاکھ روپے لیتا ہے اس کے. ہم نے اس سروس کو افورڈیبل بنا دیا, کیونکہ ہمارا تو ویژن مشن کہتا ہے یہ کہ افورڈیبل اینڈ ایبلٹی ٹو پے. تو وہ مڈل کلاس, ہمارے جو فوکس ہے ہمارا وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس, ٹھیک ہے, اور غریب آدمی تو ہے ہی. تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس ان لوگوں کی پیشنٹس کی بڑی تعداد آئی کہ جو ویلفیئر میں نہیں جانا چاہتے لیکن باعزت طریقے سے اپنا علاج کرانا افورڈ بھی چاہتے نہیں ہیں, کر سکتے, باعزت طریقہ بھی چاہیے. اور وہ کرا کے گئے. اس لیے ہمارے پاس وہ لوگوں کی بڑی پیٹ پیشنٹس کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس طرح ہم نے ایک ایسا پلیٹ فارم ہم نے دیا, اور سروسز ہم نے وہ دی کہ جو آپ مہنگے سے مہنگے ہسپتال کے اندر سروس ملے گی اس کو ہم نے سبسیڈائز تو نہیں کیا میں کہوں گا, بٹ ہم نے کاسٹ پہ کاسٹ بیسس پہ کیا, ناٹ فار پروفٹ. تو اور ہم نے غریبوں کے لیے فوکس چیریٹی کا بینر اٹھایا, اور 1500 سرجریز ہم نے نی اینڈ ہپ سرجریز کر دی. پھر ہم نے کہا کہ نہیں ابھی اور کرنا چاہیے. ہم نے کوکلیئر امپلانٹ کی سرجریز شروع کی, اور ابھی تک ہم 52 کوکلیئر امپلانٹ لگا چکے ہیں بچوں میں 3 سال کی جو عمر سے چھوٹے ہوتے ہیں اس میں. اور ایک کوکلیئر امپلانٹ کی سرجری کی کاسٹ تقریباً $25,000 ہے. $25,000, یہ جو کان کی آلہ لگتا ہے اس کی. $12,000 کا تو صرف آلہ ہے. اچھا, اس کے لیے بھی ہم نے کہا کہ نہیں یار, پاکستان میں ایکسپرٹیز تو ہیں لیکن اس انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے. تو ہم نے یو کے سے پوری ٹیم منگائی, ٹھیک ہے, اور انہوں نے آ کے یہ سرجریز کی, اور ابھی یہ پروجیکٹ بھی کنٹینیو ہے ہمارا, اور ہر سال ہم تقریباً 15 سے 20 سرجریز کر رہے ہیں. اچھا, آپ کا پیرامیڈیکل اسٹاف کتنا ہے؟ ہمارا ٹوٹل اس وقت ایم ایم آئی کا اسٹاف 1150 لوگ ہیں. 1150. اس میں ڈاکٹرز کتنے ہیں؟ 240 ڈاکٹرز ہیں. اچھا, عموماً دیکھا گیا کہ جو چیریٹیبل ہاسپٹلز ہوتے ہیں ان کا پے اسکیل جو ہے وہ کمپیٹیٹیو نہیں ہوتا ہے, تو آپ کمپیٹیٹیو سیلری دیتے ہیں یا کم سیلری دیتے ہیں؟ میں نے صرف ابھی جو ہپ سروجری کے لیے میں نے یو کے سے ایک سرجن کو ہائر کیا, اس کو میں 25 لاکھ روپے مہینہ دیتا ہوں. اچھا, وہ یہی رہتا ہے کراچی میں؟ کراچی میں. وہ اپنے ماں باپ کے لیے آیا ہے, تو میں نے کہا یار میرے پاس کام کر لو, اچھا, نیکی کا کام میں تم بھی ہاتھ بٹاؤ. پاکستانی ہے؟ پاکستانی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح آئی ڈونٹ سے کہ جی غریب آدمی کے لیے سستا ڈاکٹر ڈھونڈ کے کام چلا. ٹھیک ہے, مطلب آپ ان کو مارکیٹ سے زیادہ پیسے دیتے ہیں تاکہ آپ کیا رہے وہ رہے بھی, اور ایک غریب آدمی کو اچھے سے اچھا علاج کر کے دے. اچھا, ایک عام تاثر یہ ہے کہ جو اسپتال چیریٹی ہاسپٹلز ہوتے ہیں یا جن کی شہرت چیریٹی ہاسپٹل کی ہوتی ہے وہاں امیر آدمی علاج کے لیے نہیں جاتا. آپ کیا پوزیشن ہے؟ ہمارے یہاں 65% لوگ پیٹ پیشنٹ ہیں. 65 پیٹ پیشنٹ ہے, اوکے, 35 سے چیریٹی پہ. اچھا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں, لیکن یہ ہمارے فوکس چیریٹی بینر کے اندر ہم نے کہا کہ یہ جنرل چیریٹی تو سارا کراچی کرتا ہے, ہم وہ کام کریں. تو ہم نے فوکس چیریٹی کا ایک کرائٹیریا سیٹ کیا جس کے 4 پیرامیٹرز ہیں. اٹ شوڈ بی ڈویبل, اٹ شوڈ بی ویزیبل, اٹ شوڈ بی میجریبل, اینڈ اٹ شوڈ برنگ اے چینج ان سم ونز لائف. واہ 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 واہ. تو اس کرائٹیریا میں جو چیز ہوتی ہے, اور ہم نے ایک ڈیزیز اٹھائی اور ہم نے کہا کہ اب ہم اس کو اس طرح اتنے اچھی ایکسپرٹیز کے ساتھ اس کو والیوم میں کریں گے کہ اکنامیکل بھی ہوگی اور اچھے سے اچھے اس کے ریزلٹ نکلیں گے اور میجریبل بھی ہوگے, اور ہمیں سامنے نظر آئے گا کہ ہم نے جو پیسے انویسٹ کیے اس کا نتیجہ کیا نکلا. صحیح. تو میں نے آپ کو 2 ایگزامپل دیے, ایک نی اور ہپ کا, کوکلیئر امپلانٹ کا. ابھی پچھلے 1.5 سال میں ہم نے 300 کورنیا ٹرانسپلانٹ کی. اوہ, ویری گڈ. وی گیو اے گفٹ آف سائٹ ٹو دا پیپل. واہ 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 واہ. ہم نے امریکہ اور سری لنکا سے کورنیا امپورٹ کی, اور 300 کورنیا سرجریز ہم نے فری میں کی. یعنی بینائی دے دی سب کو. اب یہ کیا فوکس چیریٹی میں ہم نے ایک ڈیزیز اٹھائی اور ہم نے اس کو کیا. اب ہم نے نیا پروگرام شروع کیا ہے ہمارا بریسٹ کینسر کا. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم نے موسٹ ماڈرن مشین خریدی میموگرام کی $3 لاکھ کی, اور ہم نے کہا کہ ہم غریب آدمی کو تو نہیں پہلے اٹینڈ کریں گے, ہم ان کو کریں گے کہ جو سوشل اسٹگما کے ساتھ پیسے والے لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا. تو ہم نے سب کارپوریٹس کو جا کے کہا کہ دیکھیں آپ کے جتنا فیمیل اسٹاف ہے نا, ہم ان کو
اویئرنیس اور اسکریننگ کر کے دیں گے. تو ہم نے وہاں جا کے پریزنٹیشن دی, ہمارے لوگ گئے, اور ابھی تک ہم 38 کارپوریٹس کے اندر جا کے یہ پریزنٹیشن اور اسکریننگ کی ہم نے, اور تقریباً 1500 سسپیکٹڈ کیسز نکلے جو کہ ویل ٹو ڈو ہیں, جاب پہ لوگ ہیں. کلاس میں ہے لیکن سوشل اسٹگما ہے. اس کے بعد اس میں سے ابھی ہم 170 سرجریز کر چکے ہیں بریسٹ کینسر کی, اینڈ وی پرووائڈ کمپلیٹ سولوشن رائٹ فرام اسکریننگ, میموگرافی, الٹرا ساؤنڈ, سرجری, کیموتھراپی اینڈ ریڈیشن. یو ہیو اے فل آنکولوجی ڈپارٹمنٹ. صرف ریڈیشن ہمارے برابر میں کرن ہاسپٹل ہے جس سے ہم نے MOU سائن کر لیا ہے, اچھا, تو ریڈیشن وہاں ہوتی ہے, باقی سارا چیز ہماری ان ہاؤس ہوتی ہے. ایک بات بتائیں, اگر اعجاز سایہ کو کوئی میڈیکل ایشو ہو جائے, اعجاز سایہ کس اسپتال میں جائے گا؟ میں اپنے اسپتال میں جاتا ہوں, میری بیوی بھی اپنے اسپتال میں جاتی ہے, بچے بھی ادھر ہی جاتے ہیں, اچھا اور یاسین کی بھی ساری کی ساری انویسٹیگیشن MMI میں ہوئی. اچھا, ہاں وہ تو ایک الگ ایشو تھا. مطلب یہ کہ یو بلیو ان اٹ اینڈ یو پریکٹس اٹ. اینڈ وی آل ہیو ٹو پے. وی آل پے تو کرو گے. دوسرا جو ہماری سکسیس کا جو راز ہے وہ ہمارا فائنینشیل ڈسپلن ہے. اچھا, کہ ہر ادارے میں کوئی بھی ڈونیشن جاتا ہے تو اس میں 20, 25, 30% ایڈمنسٹریٹو کاسٹ لگ ٹھیک جاتی ہے, ہے. تو آپ اگر لاکھ روپے ڈونیٹ کرتے ہیں تو 70,000 روپے اس میں سے مل جاتے ہیں. 30,000 ایڈمٹ. MMI میں آپ لاکھ روپے ڈونیٹ کریں گے, لاکھ روپے ہی انویسٹ اچھا, ہوں, دیر از نو ایڈمٹ کاسٹ. زیرو ایڈمٹ. سو یو ٹیک کیئر آف دا ایڈمٹ کاسٹ. Yes, ایڈمٹ کاسٹ تو ہوتی ہے نا. بالکل, وہ ہم ٹیک یو کیئر. ٹیک کیئر آف دیٹ. کتنا بجٹ ہے سال کا؟ دیکھیں MMI کا ابھی ہم نے 8 ارب روپے کی ایکسپینشن کی ہے. ہم نے لوگوں سے ہمیں ڈونیشن دیا, وہ 8 کے 8 ارب روپے 100% کیپیکس میں گئے. اچھا, کیپٹل انویسٹمنٹ. جتنی زکوٰۃ آتی ہے وہ 100% صرف پیشنٹ بلنگ میں جاتی ہے. 1 روپے کی بھی ایڈمنسٹریٹر سے زکوٰۃ کتنی آتی ہے؟ تقریباً 1.5 بلین روپیز. ماشاء اللہ, مطلب مخیر حضرات ہیں. اور ہم مانگنے نہیں جاتے, ہم کسی قسم کی بھی ریپوٹیشن بن گئی نا. مجھے ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہم یہ کام کرتے ہیں, آپ کو آنا ہے, آ جاؤ. آپ کو اگر شریک ہونا ہے, حصے دار بننا ہے تو آ جاؤ. کیونکہ مجھے ہے اندازہ کہ جب آپ لوگوں نے شروع کیا تھا تو میرے بھی کچھ دوست تھے جو اس کے شروع میں ٹرسٹی تھے, یا ممکن ہے ابھی بھی ہوں. ایک جذبہ ہے کہ جی یہ کام کرنا ہے, اور یہ جذبہ میمنوں میں تو بہت زیادہ ہے. یعنی اس وقت پاکستان میں جتنے خیراتی ادارے ہیں, جو ایون کھانا بھی کھلا رہے ہیں وہ بھی میمن ہی ہیں سارے, اور پنجاب میں چنجوٹ کے ہیں لوگ بہت جو یہ کام کرتے ہیں. تو سارا آپ کا جتنا جو انکم ہے, ریونیو ہے, وہ آپ کا صرف چیریٹی سے جنریٹ ہوتا ہے یا کچھ شارٹ فال بھی ہوتا ہے؟ ہمارے CEO ہمارا دس از اے پراپرلی کارپوریٹ آرگنائزڈ ہاسپٹل. اعجاز سایہ از ناٹ ڈوئنگ مائکرو مینجمنٹ. ٹھیک ہے, اٹ از رن بائی اے CEO. اوکے. اینڈ ہو از یور CEO? He is a retired brigadier from Army Corps with 26 years of میڈیکل ایکسپیرینس. medical experience. He was commanded PNS Shifa. اوکے. Retired is a commandant and he runs the show. What is his name? Brigadier Malik Awan. ملک امان. اچھا. اور بڑا پروفیشنلی ہے. تو اعجاز سایہ از جسٹ مائکرو مینجمنٹ کرتا ہے, مائکرو. My job is to create opportunities, Okay. systems, and then tell them, look, this is the project you have to deliver now. اوکے. اینڈ دے آر آل ویل پیڈ. They're all well paid. They're all well paid. میں یہ نہیں ہے کہ کوئی 2 نمبر کی دوائی ہم نہیں خریدتے. ٹھیک ہے. دوائیں بھی فری دیتے ہیں؟ دوائی ہم جتنی علاج کرنے کی ہوتی ہیں اتنی فری دیتے ہیں. ویسے باقی مریض لیتا ہے خود؟ نہیں, باقی جو پیڈ پیشنٹ ہوتا ہے وہ تو پیڈ پیشنٹ. ہاں, وہ تو ان پیڈ. مطلب یہاں تک ہمارا فائنینشیل ڈسپلن ہے کہ میں 1 کپ چائے بھی MMI میں پیتا ہوں نا تو اس کے بھی پیسے بھرتا ہوں. اچھا, گڈ. ایک پانی کی بوتل آتی ہے نا میرے لیے, اس کے بھی پیسے دیتا ہوں. اور میں نہیں دیتا ہوں, میرا ہر ایک ٹرسٹی دیتا ہے. ویری گڈ, ویری گڈ. ناجائز فائدہ نہیں ہے کہ جا کے چودھری بنے. نہیں, کوئی چودھری نہیں, کسی کا فری علاج نہیں ہے. اچھا, کسی کا فری علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. دس از ناٹ پاسبل. مجھے یاد کسی ہے کو کوئی پرسنل گین نہیں ہے اچھا, فرام دس پلیٹ فارم. اوکے, نو بڈی از الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ. ٹھیک ہے. اور میرے پاس جس قسم کے لوگ ہیں جو ٹرسٹی ہیں میرے پاس, وہ پاکستان کے سب سے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں. ظاہر ہے سارے وہی ہیں, سارے مجھے بڑھ. سارے بڑے بڑے لوگ ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کبھی نے کسی نے کچھ یہ نہیں کہا. اچھا, سارے ٹرسٹیز آتے ہیں یا کچھ ٹرسٹی ہیں جو مستقل دیکھتے رہتے ہیں اس کو؟ نہیں, سب
ہماری اے جی ایم 80-90 لوگ ہوتے ہیں اچھا اے جی ایم ایک دفعہ ہوتی ہوگی نا؟ سال میں. سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے. بٹ دین دے آر بینگ پرووائڈیڈ انفارمیشن. مہینے میں کتنے پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں؟ مہینے میں دیکھیں ہماری تقریباً مہینے میں 3,000 3,500 سرجریز ہوتی ہیں. 3,000 سرجریز ہوتی ہیں؟ او. اور مہینے میں تقریباً 25 سے 28 ہزار کی او پی ڈی ہوتی ہے. اچھا. اس طرح سارے نمبرز تو خیر مجھے دبانے یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، بٹ مصروف ہے. وی آر ماشاء اللہ ڈوئنگ ویل. اچھا میرا ایک سوال تھا کہ سال میں کیا خرچہ آتا ہے ان تمام ایوریج؟ میں نے لاسٹ ایئر کلوز کیا تھا 2.9 بلین پہ. 2.9 بلین. ہمارا ریونیو اور ایکسپینس دونوں برابر ہوتا ہے. برابر ناٹ پر. اچھا اس سال ہم کلوز کریں گے تقریباً 4.2 اچھا 4.3. ڈبل ہو جائے گا آلموسٹ 60% زیادہ. ہم اچھا رومز اور بیڈز کھولے جا رہے ہیں ہاں کھولتے نا. جا اور رہے ہیں. دسمبر میں نیکسٹ ایئر ہمارا جو نیکسٹ جون ہوگا نا آئی تھنک سو وی ول کلوز سم تھنگ لائک 6 بلین روپیز. اچھا یہ بتائیں کہ جب اتنے اچھے کام ہو رہے ہیں اور اس کا موٹو بھی بہت اچھا ہے، پیسے والے اور کھاتے پیتے لوگ اس کو چلا بھی رہے، جنرل پبلک اویئر کیوں نہیں ہے کہ میمن اسپتال کیا کریے؟ مارکیٹنگ کاسٹ نہیں ہے اس کا بیرومیٹر یہ ہے کہ اگر آپ خارادر میں کھڑے ہو کے رکشے والے کو کہیں کہ مجھے ایم ایم آئی لے جاؤ اور اگر وہ لے جاتا ہے نا اس کا مطلب ایوری بڈی نوز. اچھا گھرادر میں مطلب میمن علاقے. ہاں اس کا مطلب دیکھیں میں نہیں چاہتا ہوں کہ ڈیفینس میں کوئی سیٹ آدمی ادھر آئے. اچھا آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. ہاں ٹھیک ہے، ضرورت مند تو آئے نا. ضرورت مند آئے، مڈل کلاس آئے، لوور کلاس آئے، ٹھیک ہے، لیکن آتے ہیں پھر بھی. گائنی وارڈ ہے، ہاں خواتین آتی ہیں، اور انکولوجی بھی ہے، آلموسٹ آئی بھی ہے. 300 بچے پیدا ہوتے ہیں پر منتھ. یار تم تو بہت اچھا کام کر رہے ہو یار. ناظرین یہ 300 بچے پیدا کر رہے ہیں ہر مہینے. یعنی کراچی کا ون آف دا بیسٹ پیڈیاٹرک ڈپارٹمنٹ از ان ایم ایم آئی ایچ. اچھا 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 ایک ذاتی سوال کر رہا ہوں، جب تمہارے ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی تو یو آر ان کالج یا تم کر چکے تھے کالج؟ میں امریکہ میں تھا، پڑھ رہے تھے. سین فرانسسکو میں تھا، میں پڑھ رہا تھا. ہی ڈائڈ ان 80 1978. جس سال ہم نے انجینئرنگ کی ہم نے یاسین، بالکل ہے نا؟ تو تم امریکہ میں تھے اور ابا کی وہاں ڈیتھ ہو گئی تھی. مجھے یاسین ایک بات بتاتا ہے، دیکھیں خواتین حضرات ایک چیز یہ دیکھیں کہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ یہ، زندگی میں جو اپنی ماں کی عزت کرتا ہے یا جو اپنے ماں کا خیال کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی گمنام نہیں رہ سکتا، زندگی میں کبھی ناکام نہیں رہ سکتا. کیونکہ میں ان کو فیملی کے حصے سے جانتا ہوں، یہ میری فیملی کی طرح ہے. تو یاسین جو ان کے بڑے بھائی ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم جب والد صاحب کو انتقال ہوا تو ہم تو چھوٹے تھے، ظاہر ہے کہ وہ انجینئرنگ کی تھی، یہ پڑھ رہے تھے. تو ان کی مدر نے جن کو کہ انہوں نے ہمیشہ گھر کے اندر دیکھا ہے وہ ان کے سامنے ایک آہنی چٹان بن کے کھڑی ہو گئی. ان دونوں بھائیوں نے مل کے ایک کیسٹ کی فیکٹری لگائی شاید. وہ تھوڑا عرصہ کام کیا تھا. ارے سنو تو یاسین یہ بتاتا ہے کہ جب ہم نے اماں کو بتایا کہ کیسٹ کی فیکٹری ہے تو انہوں نے کہا لانا تو تم لوگوں پہ فلمی پیسہ لاؤ گے یہاں پہ، میں بھوکی مر جاؤں گی تم سے نہیں کہوں گی. کہا ہم نے وہ فیکٹری اونے پونے بیچی، اسکریپ کی ہم نے کہ اماں ہماری ناراض نہ ہو جائے. ان کی برکت ہے کہ آج آپ بھی اعجاز سایہ ہے. یاسین سایہ کو اللہ نے زندگی دی ہے، صحت دی ہے اور خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی. آئندہ کا کیا پلان ہے؟ ایم ایم آئی ہے کیا؟ میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ. دیکھیں میمن ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن از اے پیرنٹ باڈی. اوکے. اس کے 2 ونگز ہیں، ایک اکیڈمکس ہے اور ایک ہاسپٹل ہے. ٹھیک ہے میڈیکل. ٹھیک ہے ہاسپٹل تو یہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے. اب ہم انٹرنیشنل میمن یونیورسٹی بنا رہے ہیں. اچھا میڈیکل یونیورسٹی یا سوشل سائنسز. اور اس کے لیے ہم نے کینیڈا سے وینکوور سے ایک آرکیٹیکٹ کو ہائر کیا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دس ول بی دا موسٹ ماڈرن ورٹیکل 22 اسٹوری بلڈنگ. 22 اسٹوری. او. جس میں 12 کالجز ہوں گی اور 4,000 اسٹوڈنٹس ہوں گے. او. یہ تقریباً 7 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے اور ابھی ڈیزائن اسٹیج سے نکل گیا. ایکریڈیشن ہو گئی یا نہیں؟ ایکریڈیشن ہو گئی یونیورسٹی کی؟ یونیورسٹی کی ایکریڈیشن تو ہو جائے گی، مسئلہ نہیں ہے. تو ڈیزائن اسٹیج سے نکل گیا ہے. ٹھیک. اب اسٹرکچرل ڈرائنگز وغیرہ اور یہ سب بن رہی ہیں. انشاءاللہ اس سال ہم اس کو گراؤنڈ بریکنگ کر دیں گے.
تو اس میں میڈیکل ریلیٹڈ 5 کالجز ہیں، میڈیکل، ڈینٹل، فزیوتھراپی، فارماکالوجی اینڈ نرسنگ. نرسنگ میں پوچھنے والا تھا کہ نرسنگ ہے یا آلریڈی نہیں. نرسنگ کالج اور فزیوتھراپی کالج ہاسپٹل کے اندر چل رہی ہے. نرسنگ چل رہا ہے. Already سات کتنے لوگوں کو پڑھاتے ہیں نرسنگ؟ تقریباً 300 اسٹوڈنٹس ہیں نرسنگ کے اور تقریباً 75 فزیوتھراپی کے ہیں. اوکے، اور نرسنگ کے تو بیچ پاس کر کے کتنی نکل بھی گئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور فزیوتھراپی کی بھی نیکسٹ ایئر سے 4 سال کا ڈگری کورس ہم دیتے ہیں. ایفیلیٹڈ ہے ہمیں کراچی یونیورسٹی سے، ڈگری کراچی یونیورسٹی کی ملتی ہے. تو اس طرح ہم دوسری کالجز بھی کھولتے جائیں گے. اور ہم نے پورا ماسٹر پلان بنا دیا ہے ایم ایم آئی کا اگلے 10 سال کا، پورا رائٹ اپ کر دیا ہے، ایون تک کہ ڈیزائن کر دیا ہے اس کا. اور ابھی ہم نے $20 ملین کا وقف، اسلامک وقف ریز میں کیا. اسی پہ آ رہا تھا کہ انڈومنٹ کیا نہیں کیا ہے. نہیں، ہم اس کو وقف کہتے ہیں. وقف اردو میں وقف ہے وہ. اردو میں نہیں، اسلامک. اسلامک اس کے میں اوپر وقف ہے. بڑی ریسرچ کی میں نے. ہاں. ریسرچ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ جی یہ تو اسلامک وقف تو حضور کے زمانے سے حضور کے چلا زمانے آ سے رہا. تھا بالکل. پہلا وقف نہیں نا قائم کیا. الازہر یونیورسٹی وقف پہ چل رہی ہے. آپ کی ترکی کے اندر یہ دونوں بڑی ماسک ہیں، وہ وقف پہ چل رہی ہیں. آپ کی زمزم ٹاور مکے میں ہے، پورا وقف پہ چل رہی ہے. اچھا. ساؤتھ افریقہ میں اتنی ساری وقف چل رہے ہیں. تو اور پھر اس کی بڑی شرائط ہیں اور اس میں بڑی قسمیں، بڑی میں نے اس کے اوپر وہ محنت کی اور اس کو ریسرچ کیا. تو اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ ریسٹرکٹڈ وقف ہے اور ایک ہے جنرل وقف. ریسٹرکٹڈ وقف یہ ہے کہ آفتاب نے مجھے کہا کہ جی میں آپ کے وقف میں $1 ملین دیتا ہوں. اب وہ آپ کے پیسے ایز اٹ از رہے گا کیپٹل. ہر سال جو اس کا پروفٹ ہوگا اس سے کبھی 2 اکوپمنٹ خریدے جائیں گے یا بلڈنگ کا اصل رقم محفوظ رہے گی، بلڈنگ کا ایک حصہ بن جائے گا یا کچھ نہ کچھ کیپیکس ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے. اٹ ول ناٹ بی یوزڈ ان ایز این ایکسپینس ان آپریشن. اوکے اوکے اوکے. اور ایک جنرل وقف ہے کہ جو کہ اوپن ہوگا، جس پہ دینے والے کا کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوگا لیکن ہمارے اوپر ہوگا کہ ہم اس سے کریں، لیکن وہ بھی اگین ہوگا کیپیکس. اچھا کیپیکس ہوگا وہ بھی. دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے 3 سال سے ایم ایم آئی گیٹس دا فرسٹ پرائز بائی انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان فار دا بیسٹ بیلنس شیٹ پریزنٹیشن اینڈ دا موسٹ ٹرانسپیرنٹ. اچھا گڈ گڈ. تو یہ آپ کی پیرنٹ آرگنائزیشن ہے، ایک حصہ ہو گیا اس کا اسپتال اور ایک حصہ ہو گیا کالج. تو یہ دونوں ہو جائے گا تو آپ کا کام مکمل ہو جائے گا. بظاہر مجھے لگتا ہے کہ اعجاز سایہ از دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دس ایم ایم آئی. ہے میرے ساتھ دوسرے ٹرسٹی بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، مطلب ایک ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے نا، باقی اس کے پیچھے چلتے ہیں. بٹ آفٹر اعجاز سایہ بہت اچھا سوال ہے. یہ ہم نے کر لیا ہے. ہے. ہم نے ابھی جس میں 2 کام کیے ہم نے تقریباً ہمارے 45 ٹرسٹیز ینگ ٹرسٹیز ہیں جو کہ 55 ایئرز بلو ایج کے ہیں. اوکے. جس کو ہم گروم کر رہے ہیں آگے ٹیک اوور کرنے کے لیے. اوہ گڈ گڈ. اور اس کے بعد ہم نے دوسرا کام کیا کہ ہمیں اس کو سیٹ کی دکان کی طرح نہیں چلانا. ٹھیک ہے. ہم نے ابھی ہم پیڈ پریزیڈنٹ آف دا فاؤنڈیشن لا رہے ہیں. اوکے. ود اے ویری ہیفٹی سیلری. اوکے. He will be the one who will be reporting to the Board of Governors and we will take the back seat. Okay. We will give them the policy decisions, آگے منتقل programs کر رہے ہیں. and تاکہ انسٹیٹیوٹ کی کنٹینیوٹی ہے نا. انسٹیٹیوٹ ایز انسٹیٹیوٹ چلے ایز یہ اب 20 ارب روپے کا پروجیکٹ بن گیا. یہ کوئی چھوٹا موٹا پروجیکٹ نہیں بڑا ہے. پروجیکٹ. اور یہ 4000 اسٹوڈنٹس، 550 بیڈ، تقریباً 3500 کی مین پاور کام کر رہی ہوگی. تو یہ کوئی چھوٹی موٹی تو نہیں ہے. یو ہیو ٹو بی. اچھا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کیمرے کو دیکھ کر بتائیں کہ میں ایک غریب آدمی ہوں یا میں ایک سفید پوش آدمی ہوں اور مجھے میمن اسپتال جانا ہے، علاج کرانا ہے، تو کیا طریقہ کار ہے؟ سمپل سوال ہے. آپ علاج کرانے جائیں گے تو وہ آپ سے کہیں گے کہ جی اتنا ایسٹیمیٹ آپ کا بنا ہے. تو آپ مجھے کہیں گے کہ جی میں تو نہیں بھر سکتا ہوں. تو آپ کو ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیں گے. ویلفیئر ڈپارٹمنٹ آپ کی ایک فارم بھروائے گا آپ سے، اس کو چند سوالات پوچھ لے گا. اگر آپ زکوٰۃ کے مستحق ہوئے تو آپ کو ویلفیئر میں سے وہ کام کر دے گا. ٹھیک ہے.
اور اگر وہ دیکھے گا کہ سفید پوش ہے اور لاکھ روپے کا بل ہے اور اس کے پاس 50,000 ہے تو اس کو نان زکوٰۃ فنڈ سے کر دے گا. ٹھیک ہے. لیکن علاج سب کا ہو کسی جائے گا. کو بھی سروس ڈینائی نہیں ہوتی, اوکے. ارسپیکٹیو کہ جی وہ کس ریلیجن کا ہے, کس مذہب کا ہے, کس فرقے کا ہے, کسی کو بھی کوئی قسم کا فرق نہیں. کوئی ٹیلی فون نمبر ہے جس پہ لوگ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اسپتال سے, ہیلپ لائن کوئی ہاں, کارپوریٹ ہیلپ لائن ہے. آپ بتانا چاہیں گے یا مجھے دیں گے تو میں نیچے چلا دوں گا ٹکٹ؟ میں آپ کو دے دوں گا تو آپ نیچے چلا دیجیے گا. اور کوئی بات آپ میرے ناظرین سے کرنا چاہتے ہو جو کہ میمن اسپتال کے حوالے سے بہت اہم ہو؟ دیکھیں, میمن ہسپتال کا مقصد بنانے کا یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ غریبوں کی, مڈل کلاس کی, لوور مڈل کلاس کی ہیلپ کریں اور ان کو وہ سروس دیں کہ جو پیسے دے کے ایک پیسے والا حاصل کرتا ہے, تاکہ دونوں کے سروس لیول میں کوئی کلاس ڈفرنس نہ ہو. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ابھی جو میں نئے 6 آپریشن تھیٹرز بنا رہا ہوں وہ 2.5 ملین یورو کے وہ 6 تھیٹرز ہیں. اچھا. اینڈ دے ول بی دی فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان کے پاکستان میں وہ بنیں گے, جو پورے ایشیا میں پہلے قطر میں لگے ہیں اور اب پاکستان میں MMI میں لگے گا. وہ کسی پاکستان کے اسپتال میں نہیں ہے, بڑے سے بڑے پرائیویٹ اسپتال میں بھی نہیں ہے. اچھا. یہ فن لینڈ اور سویڈن کی ٹیکنالوجی ہے, جو میں خود گیا تھا فن لینڈ اور سویڈن اپنی ٹیم لے کے اس کو اسیس کرنے کے لیے, اور اس کے بعد میں نے یہ پھر خریدا ہے. سویلینڈ, فن لینڈ اینڈ اٹلی, یہ تینوں کا کمبینیشن ملا کے یہ. تم نے اتنی ڈاکٹری کی باتیں کر لی, تمہیں ہم ڈاکٹر اعجاز صاحب گئے. اب وہ کہتے ہیں, بہت سارے لوگ فون کر کے کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیں کیا ہوگا. میں نے کہا پہلی بات تو میں ڈاکٹر نہیں ہوں. اعجاز آپ کا بہت بہت شکریہ. میں نے پھر کہا جیسے کہ کراچی تو ہاتھ آتے نہیں ہو, یہاں آئے ہوئے تھے تو میں نے پکڑ لیا. جیسے ہی تم نے کہا کیلگری سے آ رہا ہوں, میں نے کہا ایک شام مجھے دے دینا. تو اعجاز بہت اچھا لگا, بہت عرصے بعد اس طرح بیٹھ کے گفتگو بھی ہوئی. اور یہ جب میرا پروگرام یوٹیوب پہ جائے گا تو میں آپ کو اس کا لنک بھیجوں گا. آپ کے تو پروگرام کی پورے ملک پہ تشہیر ہونی چاہیے یار. کھارادر کے رکشے والے کو تو پتا ہوگا, لیکن وہ سب تو کو میں ایک پتا ہونا مثال چاہیے. دے رہا ہوں, آپ نے کہا نا کہ لوگوں کو پتا نہیں, لوگوں کو سب پتا ہے, لیکن کراچی اب ڈیوائیڈ ہو گیا ہے سیگمنٹس میں, ہاں, علاقے علاقے میں ہو گیا ہے. تو جہاں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے نا وہ سیٹ لوگوں کا علاقہ ہے, تو اس لیے وہاں زیادہ لوگ اس طرف آتے نہیں ہیں. تو ہمیں اس کی وہ ہے نہیں. نہیں, تمہیں تو غریب کا علاج کرنا ہے نا. گلشن یہ اسکیم 33 میں ہے, اور گلشن اقبال اسکیم 33 اتنا بڑا, میں خیال سے کراچی کا موسٹ ڈینسٹ پاپولیٹڈ ایریا ود ان 5 ایئرز ہو جائے گا, اور وہاں کوئی ہسپتال نہیں ہے سوائے اس کے. اب بہت اچھی بلڈنگ بنائی ہے, میں تو بلڈنگ باہر سے دیکھی ہے, اس سے ٹاپ آف دا لائن بلڈنگ بھی بہت اچھی ہے. اور لگتا ہے دور سے کہ حبیب فدا علی کا ڈیزائن ہے. نہیں, ہاسپٹل ڈیزائن از حبیب فدا علی, یونیورسٹی از ڈیزائن بائی وہ بھی ماشاءاللہ ایسی یونیورسٹی ہے کہ پورے پاکستان میں وہ یونیورسٹی ایسی نہیں بنی. Because we are spending a lot of money, but we are spending money wisely in quality. اور اس کی ہم کہتے ہیں کہ یونیورسٹی آج کے لیے نہیں بنانی, اگلے 25 سال میں جو ہونے والا ہے اس کو انکارپوریٹ کرنا. بہت اچھا. ٹیکنالوجی اس کے اندر ہونی چاہیے. اب یونیورسٹی از ناٹ کلاس روم, اٹ از ناٹ کتابیں. Things have changed. What we went through is totally finished. Yes. اعجاز, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا. اللہ آپ کو اسی طرح دل دے اور اسی طرح برکت دے, آپ کے کام میں برکت دے. میں کراچی آؤں گا تو آپ کا اسپتال بھی وزٹ کروں گا. بالکل آئیں, وزٹ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات جاری رہے گی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. Welcome to Maiman Medical Institute Hospital, a place where advanced medical care meets compassion. My name is Hina Naeem, and I'm a proud trustee at MMI. Today, I'll be taking you through their breast cancer initiative. This project helps save lives and leaves a very lasting impact on our community. MMI Hospital is dedicated to ensuring accessible and high-quality healthcare for everybody, regardless of their background or financial ability. This embodies a true commitment to inclusivity and care, in line with this hospital's mission. The facility provides comprehensive services, including, but not limited to, outpatient care, laboratory testing, radiology, emergency care, and specialized treatments, all delivered by a team of skilled professionals. This hospital is dedicated to serving the underprivileged communities in Karachi through a series of focused charitable events, including free cochlear implant surgery, free cornea transplant surgery, free TKR and THR surgery, free dialysis services, and as part of their breast cancer initiative,
free screenings, education, and support to help women take care of their health. To get more insights, I'll be speaking to Dr. Saima Awan, a general surgeon here at MMI Hospital. Dr. Saima, can you tell me a little bit about MMI's breast cancer initiative? ब्रेस्ट कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर। 8 में से 1 खातून रिस्क पे होती है कि उसको जिंदगी में कभी भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। हम लोगों ने फ्री कैंप्स जो है वो ऑफर किए पेशेंट्स को जो अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन है। ब्रेस्ट कैंसर को स्क्रीन करने के लिए मैमोग्राम कहते हैं। इट इज द एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट। मैं आपको उसको दिखाती हूँ। दिस इज द मशीन ऑफ मैमोग्राम। मैमोग्राम की ये मशीन स्टेट ऑफ आर्ट मशीन है। इट हैज अ कैपेबिलिटी टू डिटेक्ट इवन अ टाइनीस्ट लीजन। बहुत छोटा लीजन ये डिटेक्ट करके बताता है। दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्क्रीनिंग। Now let's hear a few words from a breast cancer survivor who was treated here at MMI Hospital. जब मुझे पता चला कि मुझे मेरे लम्प्स हैं तो बहुत परेशानी हुई मुझे, क्योंकि जिस मैं मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ बहुत मुश्किल होता है। ये कैंसर का सुन के ही सब लोग समझते हैं कि यार बड़ी बीमारी है, इसका हम मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा मुकाबला अपने अंदर होना चाहिए, अपनी विल पावर को यूज़ करना चाहिए, जो मैंने यूज़ की। मुझे जीना था, ज़िंदगी एक बार मिलती है, मुझे उसका मुकाबला करना था इस बीमारी का। लेकिन ये सब बस एक अच्छे हॉस्पिटल और एक अच्छे डॉक्टर के थ्रू ही हो सकता है, जो मुझे मेमन मेडिकल से मिला। Breast cancer requires a multimodal approach to treatment, and this hospital offers all elements of care under one roof, including a thoughtfully designed interior that promotes comfort and creates a healing environment for its patients. The Mehman Medical Institute Hospital in Karachi provides free screening, quality care, and awareness programs as part of their breast cancer initiative. If you're in Karachi, schedule your free screening today and make early detection a priority.